لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأزاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوف يا رسول الله قال بكل شعرة من السوف حسنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد گرامی قدر واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج 10 ذوالحجہ عید قربانی کا دن ہے۔ یہ دن اللہ نے مسلمانوں کو خوشی کے طور پر عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے، اور یہ دونوں دن جاہلیت کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ تو ان دنوں میں وہ جاہلیت کے بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ تم 2 دن کیا کرتے ہو؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا، سال کے یہ 2 دن ہماری خوشی کے دن ہیں، ہم ان دنوں میں کھیلا کودا کرتے ہیں، اور یہ دونوں دن جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم رسم و رواج کے مطابق سارے کام ان 2 دنوں میں کیا کرتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں جو تم کام کرتے ہو ان میں سے اکثر کام دین اور شریعت کے خلاف ہیں، تم ان 2 دنوں کو ختم کر دو۔ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، 2 عید کے دن عطا فرمائے ہیں، 2 مسرت کے دن عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 عیدیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں۔ عید الفطر بھی ہمارے دین نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن بھی ہمارے دین نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ 2 عید اور خوشی اور مسرت کے دن ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو ان میں سے آج عید قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو آج کا یہ دن بھی مسلمانوں کے لیے مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ آج کے اس دن میں مسلمان اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی آج سے نہیں ہے، یہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کو جاری کیا تھا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا، ہر امت قربانی کرتی چلی آئی ہے۔ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کی تھی، ان میں سے ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کی دربار میں قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے پیش کی تھی۔ حابیل نے دمبے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اناج اور غلے کی قربانی پیش کی۔ اور یہ بھی اس امت پر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے فرمایا میرے نام پہ قربانی کرو، باقی سب کچھ تمہارا، گوشت بھی تمہارا، جانور کا ہر عضو تمہارا۔ لیکن اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا، اس زمانے میں طریقہ یہ تھا
کہ جو بھی کوئی قربانی کرتا تھا قربانی کی چیز پہاڑ پہ رکھا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور آگ اگر آ کر اس چیز کو جلا دیتی تھی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور اگر آگ آ کر اسے جلاتی نہیں تھی یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کی، آگ آئی، حابیل کی قربانی جلا دی، اشارہ تھا حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا، بتا دیا قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ہر امت میں قربانی تھی، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ جو قربانی شروع ہوئی ہے وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تو تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، قربانی تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ قربانی تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن پہلے اختیار تھا کوئی جانور کی قربانی پیش کرے، پہلے اختیار تھا کوئی غلے کی قربانی پیش کرے، پہلے اختیار تھا کوئی اناج کی قربانی پیش کرے، پہلے اختیار تھا کوئی مال و دولت کی قربانی پیش کرے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا، جنت سے میڈا آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت سے میڈا بھیجا، اس میڈے کو قربان کر دیا گیا۔ پہلے اختیار ہوتا تھا کوئی چاہے تو جانور کی قربانی پیش کرے، کوئی چاہے تو اناج اور غلے کی قربانی پیش کرے، کوئی چاہے تو مال کی قربانی پیش کرے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جانور کی قربانی کو پکا کر دیا گیا کہ اب جس نے قربانی کرنی ہوگی اس کو جانور کی قربانی پیش کرنا ہوگی، اس کو جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں دینی ہوگی، جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ تو جانور کی قربانی جو خصوصیت کے ساتھ شروع ہوئی ہے وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تو تمہارے ابا ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ ابراہیم کے بعد جانور کی قربانی شروع ہوئی۔ جاہلیت کے زمانہ میں بھی لوگ قربانی کرتے تھے، البتہ چونکہ شرک عام تھا، جہالت عام تھی، اس لیے لوگ قربانی تو کرتے تھے لیکن بتوں کے نام پر کرتے تھے، قربانی تو کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے، قربانی تو کرتے تھے اللہ کے نام پہ نہیں کرتے تھے۔ جب ہمارا دین اسلام آیا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے آ کر لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں جو تم بتوں کے نام کی قربانی کرتے ہو، عبادت بتوں کے نام کی نہیں ہوتی، قربانی بتوں کے نام کی نہیں ہوتی، عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوتی، قربانی غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوتی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی اپنے رب کی پڑھا کرو، عبادت بھی اپنے رب کی کیا کرو، اور قربانی بھی اپنے رب کے نام پہ کیا کرو۔ اس لیے حضور نے آ کر بتایا قربانی اللہ کے نام کی ہے، غیر اللہ کے نام کی جائز نہیں۔ اس لیے قربانی میں اللہ دل کا جذبہ دیکھتے ہیں،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ فرماتے تمہارے گوشت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے خون کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے جانور کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے کے دل میں ارادہ کیسا ہے، نیت کیسی ہے، میرے بندے کا جذبہ کیسا ہے، میرا بندے کے اندر تقویٰ کس درجے کا ہے، آیا یہ دل سے مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، یہ تقویٰ کو اپنانا چاہتا ہے یا نہیں اپنانا چاہتا، اس کے اندر میری فرما برداری کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے مجھے تمہارا جانور نہیں چاہیے، تمہارے جانور کا خون نہیں چاہیے، جانور کا گوشت نہیں چاہیے، مجھے تو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے، تمہارے دل کا ارادہ چاہیے، تمہارے دل کا جذبہ چاہیے۔ اگر تمہارے دل میں مجھ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، ارادہ ہوگا، نیت ہوگی، تو مجھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو گے۔ فرمایا جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، میں تمہاری قربانی کو پہلے قبول کر لوں۔ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹا تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اس جانور کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ ابھی اس کا خون بعد میں گرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے۔ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے۔ اگر قربانی کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا کی ہو، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت پہلے فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں قربانیوں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اون والا جانور ہوتا ہے اس کے تو اتنے سارے بال ہوتے ہیں وہ تو گیلے بھی نہیں جاتے، اس اون والے جانور کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور فرمایا جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تمہاری قربانی پہلے قبول کر لیں گے، جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قیامت کا دن ہوگا، تمہارے قربانی کا جانور آئے گا، اس کے کھر اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے سینگ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے بال اس کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا اللہ جانور کی ہر چیز کے بدلے میں، اس کے کھروں کے بدلے میں، اس کی ہڈیوں کے بدلے میں، اس کے بالوں کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن تمہارا جانور آئے گا، ہر چیز کے ساتھ آئے گا، اللہ اس جانور کی ہر چیز کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قربانی کے دنوں میں، قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور سب سے افضل دن پہلا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، آج کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ کو کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں،
قربانی کے دن صدقہ زیادہ پسند نہیں ہے، قربانی کے دن سخاوت زیادہ پسند نہیں ہے، قربانی کے دن نفلیں پڑھنا زیادہ پسند نہیں ہے، قربانی کے دن نفلی کام کرنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، پھر اللہ کو قربانی کے دن کیا پسند ہے؟ فرمایا قربانی کے دن اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے، وہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا ہے، وہ اللہ کے نام پر اپنے اس جانور کو اللہ کی دربار اور عدالت میں پیش کرنا ہے۔ فرمایا قربانی کے دنوں میں جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، جس عمل سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتے وہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا ہے۔ اس لیے قربانی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نام پر جانور کا خون بہاؤ، قربانی اللہ کے نام پہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، دکھلاوے اور شہرت کے لیے نہ کرو، گوشت کھانے کی نیت سے نہ کرو۔ اگر جانور میں 7 افراد شریک ہے، کسی ایک کی نیت خراب ہوگی، کسی ایک کا مال حرام کا ہوگا، کسی ایک کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوگی، کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہوگی، 7 میں سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا قربانی اللہ کے نام پہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اور قربانی کا پیغام یہی ہے کہ قربانی دل کے جذبے کو پیش کرنے کا نام ہے۔ جانور تو بظاہر میں قربان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ دل کے جذبے اور ارادے کو دیکھتے ہیں۔ قربانی اسی بات کا نام ہے، اللہ میں اپنے دل کا ارادہ اور جذبہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تیرا حکم ہوا، میں نے جانور تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا میرا مال بھی تیرے راستے کے لیے قربان ہے، میری جان بھی تیرے راستے کے لیے قربان ہے۔ اصل میں قربانی اس جذبے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، جذبہ پیش کیا، اللہ میں بھی تیرے راستے میں قربان، میری اولاد قربان، میرا مال قربان۔ اصل میں اس جذبے کا نام ہے اللہ اگر تیرا حکم ہوا میرا مال بھی تیرے لیے حاضر ہے، میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ اور قربانی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ اے اللہ تیرا حکم ہوا میں نے جانور تیرے راستے میں قربان کر دیا، اے اللہ میں اس بات کا عہد کر رہا ہوں آج کے بعد تیرا ہر حکم مانوں گا، تیرا حکم نہیں توڑوں گا۔ اللہ تیرا حکم پہلے مانوں گا، اللہ کا حکم پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، خاندان بعد میں ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، بیوی بچے بعد میں ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، مال و دولت بعد میں ہے۔ قربانی اس جذبے کو پیش کرنے کا نام ہے۔ اللہ میں آپ سے عہد کر رہا ہوں آپ کے حکم کو پہلے رکھوں گا، آپ کے حکم کو مقدم رکھوں گا۔ اے اللہ آئندہ جو بھی آپ کا حکم ہوگا میں آپ کی اطاعت بھی کروں گا، آپ کی فرما برداری بھی کروں گا۔ اور تیسرا پیغام قربانی یہ دے کر جا رہی ہے کہ صرف جانور کی گردن پہ چھری نہ چلاؤ، اپنے غلط جذبات پہ بھی چھری چلاؤ، اپنے غلط جذبات کو ختم کرو، اپنے غلط جذبات پہ چھری چلا دو، قربانی پیش کر دو۔ اے اللہ آج سے ہم نے اپنے غلط جذبات ختم کر دیے، جھوٹ ختم کر دو، دھوکہ ختم کر دو، خیانت ختم کر دو، مسلمان کو ستانا ختم کر دو، مسلمان کو تکلیف دینا ختم کر دو، اللہ کی نافرمانی کرنا ختم کر دو، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا ختم کر دو، اللہ کی یاد سے اعراض کرنا ختم کر دو، بد اخلاقی ختم کر دو، تکبر ختم کر دو، حسد ختم کر دو، کینہ ختم کر دو، بغض ختم کر دو، انا اور ضد ختم کر دو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کر دو، فرعون والے بڑے بڑے دعوے ختم کر دو، دنیا میں کسی کو ستانا ختم کر دو، ظلم ختم کر
کر دو، کسی کو پریشان کرنا ختم کر دو، غلط جذبات پہ چھری چلا دو۔ یہ عید قربانی کا پیغام ہے۔ اے اللہ میں جانور کے گلے پہ بھی چھری چلا رہا ہوں، غلط جذبات پہ بھی چھری چلا رہا ہوں۔ اے اللہ آج کے بعد میری طرف سے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج کے بعد میں وہی کام کروں گا جس کام کا تو حکم دے گا اور تیرا نبی حکم دے گا۔ قربانی اس بات کا پیغام دے کے جا رہی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، ہم قربانی کی نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں مسائل تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب وقت نہیں ہے۔ قربانی دیکھیں، قربانی کا گوشت جب آپ نے اللہ کے نام پہ قربانی کر دی، قربانی ہو گئی۔ اب اگر آپ گوشت خود بھی استعمال کر لیں تو جائز ہے، لیکن عید کا موقع سخاوت کا موقع ہے، خیر خواہی کا موقع ہے، اس لیے اپنے عید کے گوشت میں غربا، فقراء اور مساکین کو ضرور یاد رکھیں، اپنا گوشت غربا تک پہنچائیں، فقراء تک پہنچائیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کتنا عرصہ گوشت میسر نہیں آتا، تو قربانی تو خیر خواہی کے جذبے کا نام ہے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے ہم سخاوت کا مظاہرہ کریں، اپنا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور باقی کسی کو مسئلہ ضرورت ہو، کوئی درپیش ہو تو فون پر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور باقی جو قربانی کی کھالیں ہیں اگر آپ اپنے استعمال میں لانا چاہیں اسی حالت میں تو لا سکتے ہیں، لیکن جب قربانی کی کھال بیچ لی پھر اس کا صدقہ کرنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے، تو جہاں زکوٰۃ اور عشر لگتا ہے وہاں قربانی کی کھالیں بھی لگتی ہیں۔ یہ جو دینی مدارس ہیں ان کے جو مسافر طلباء اور طالبات ہوتے ہیں ان کو بھی قربانی کی کھالیں لگتی ہیں۔ اگر آپ مدارس میں دیں گے آپ کی کھال بھی صحیح مصرف میں لگے گی اور دین کی اشاعت میں بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ دارالعلوم کے لیوال بھی آپ کا اپنا ادارہ ہے اور اس میں 100 کے قریب طلباء کا کھانا پکتا ہے۔ آپ پہلے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں تو کھالوں کی مد میں بھی ضرور تعاون کریں گے، اور کوشش یہی فرمائیں کہ کھالیں خود پہنچانے کی کوشش کریں، اور صدقات میں اصل بھی یہی ہے کہ صدقہ خود پہنچایا جائے، بہتر یہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کھال پہنچا دیں یا اس کی قیمت پہنچا دیں، اور اگر کوئی نہ پہنچا سکتا ہو تو فون کریں، پھر ہمارے ساتھی لے کر آئیں گے۔ تو آپ دارالعلوم کو بھی اس قربانی کی کھالوں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ نماز عید 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ تھوڑا موسم صحیح نہیں تھا اس لیے میں نے 5 منٹ لیٹ کیے ہیں، اس لیے 5 منٹ کی معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ عید کی رکعت 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، اور عید کی رکعت میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 6 زائد تکبیریں کہنا بھی واجب ہے، اپنی زبان سے کہنی چاہیے اللہ اکبر۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ صفیں سیدھی کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد پھر پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر جب تیسری دفعہ کہیں گے پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام صاحب قرات کریں گے، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں بھی قرات ہوگی سورہ فاتحہ کی سورت کی۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی تو دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدہ ہوگا، تشہد ہوگا، سلام ہوگا، سلام کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا بھی واجب ہے، خطبہ سنے بغیر جو چلے جاتے ہیں گناہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ صفحہ سیدھی فرمائیں۔